لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عزت کا معیار بیان فرمایا ہے۔ آج دنیا کا کون انسان ایسا نہیں ہے جو عزت کا متلاشی ہو، جو وقار کا متلاشی ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کے ساتھ کوئی قوم زندگی گزار رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہیں پر مسلمان لوگوں کے قدموں میں ہیں، کہیں پر مسلمان زیر زمین ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان مر چکے ہیں تو ان کے جسموں کو گید کھاتے ہوئے اللہ اکبر انٹرنیٹ پر باضابطہ طور پر اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ یعنی قوم مسلم کا حال یہ ہے، ذلت کا حال اس وقت یہ ہے الا ماشاءاللہ کہ مسلمانوں کو اب کفن بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور دفن کے لیے زمین بھی میسر نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ کہیں پر مسلمانوں کو فقیر بنا کر ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے دے دیے گئے ہیں، کہیں پر حالت یہ ہے ان کے بیٹوں کو قتل کر کے بیٹیوں کو غلام بنانے کی ناپاک، بیٹیوں کو غلامی کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں پر معیشت کا مسئلہ ہے، کہیں پر معاش کا مسئلہ ہے، کہیں پر عزت و حرمت کا مسئلہ ہے، کہیں پر غیرت و حمیت کا مسئلہ ہے، کہیں پر ریاست اور سیاست کا مسئلہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر اس وقت مسلمانوں کے مفکرین ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرو، تم ترقی کی راہوں پر اور عزت کی راہوں پر گامزن ہو جاؤ گے۔ بے شک ایجوکیشن کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایجوکیشن سے یقیناً عزتیں ملتی ہیں، یقیناً وقار ملتا ہے، یقیناً انسان جو ہے ایجوکیشن کے ذریعے سے نئے آفاق و انفس تلاش کرتا ہے اور وہ کامیابی کی راہوں کا مسافر بنتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن کچھ حد تک زیادہ ہے، پھر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ پھر ہماری رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ کل کے مقابلے میں دولت، اگر آج دنیا کا کوئی مفکر کہہ رہا ہے کہ دولت حاصل کرو، جب تم مالدار بن جاؤ گے اور تجارت کی منڈی کی باغ دور تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، اس وقت تم کامیاب و کامران ہوں گے اور عزت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ لیکن کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کے پاس دولت بھی زیادہ ہے، پھر اس کے بعد ذلت کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد رسوائی کیوں ہے؟ کل مسلمان جھوپڑے میں رہتا تھا، اس وقت مسلم آبادی میں زیادہ تر پکے مکانات نظر آتے ہیں، خوبصورت مکانات نظر آتے ہیں۔ کبھی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اچھے مکان میں رہو، لوگ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ لیکن بات کو طول نہ دیتے ہوئے اگر بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو بات بس اتنی ہے، نہ صرف ایجوکیشن سے عزت ملے گی، نہ صرف اچھے مکان سے عزت ملے گی، نہ صرف اچھے لباس سے عزت ملے گی۔ عزت کا معیار یہ ہے، قدرت کے نزدیک جسے عزت ملے گی اسے مخلوق کے نزدیک بھی عزت ملے گی۔ قدرت کی نگاہ میں جو ذلیل ہو جائے گا وہ مخلوق کی نگاہ میں کبھی عزت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قدرت کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے وہ مخلوق کی نگاہ میں کبھی عزت نہیں پا سکتا، وہ مخلوق کی نگاہ میں کبھی وقار نہیں پا سکتا۔ پھر مسلمان قدرت کی نگاہ میں عزت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں خوف ہوگا، جس کے دل میں خشیت ہوگی، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہوگا۔ اللہ اکبر! اگر وہ خدا سے ڈرنے والا ہے تو اسے اچھے لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اللہ اکبر! ان کی حالت یہ ہے، محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت نہ کرے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت نہ کرے، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ رہے۔ لیکن ان کی شان اللہ کے نزدیک یہ ہے، اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لباس پٹا پرانا ہے، اس کے باوجود بھی یہ شان کیوں
کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لباس پہ توجہ نہیں دیتے بلکہ وہ دلوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کو عزت کب ملے گی؟ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار کب ملے گا؟ مسلمانوں کو عظمت رفتہ کب دوبارہ بحال ہوگی؟ مسلمانوں کو شان و سطوت کب ملے گی؟ یاد رکھیں، جب اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا، جب اللہ کی خشیت دلوں میں پیدا ہوگی، اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اللہ کے نزدیک اتنی عزت پائے گا، اور جتنی اللہ کے نزدیک عزت پائے گا بندوں کے درمیان بھی اتنا ہی معزز ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، لہذا فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کسی کے باپ کے چہروں پر لوگوں کو محنت سے جمع کرو تو 20 لوگ بھی میلاد کی محفل میں جمع نہیں ہوتے۔ آخر خالہ اماں اور صاحب الدین جیلانی کے اندر کشش کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت جمع نظر آتے ہیں؟ وجہ یہی ہے، اوروں کا تعلق جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشیت کے حوالے سے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ جتنا اولیاء اللہ کے دلوں میں خشیت ہے، اسی لیے ولی کو اللہ عزت دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ بغیر ڈرے کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا ولی بغیر ڈرے کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اور جس کے دل میں خدا کی خشیت پیدا ہو، جتنی خشیت زیادہ ہوگی ولایت کا مقام اتنا بڑا ملے گا۔ ہم نے تو ولایت کو یوں سمجھا ہے کہ صرف ہاتھوں میں تسبیح پھیرنے والوں کو ولی کہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہاتھ کی تسبیح پھیرنے کا نام ولی نہیں ہے جب تک کہ دل کا دانہ نہ بدل جائے، جب تک کہ دل کی کیفیت نہ بدل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ اگر آج امت مسلمہ عزت چاہتی ہے تو اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جائے۔ آج ہمارا حال ایک بڑی معذرت کے ساتھ جن کے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل چھپتے ہیں وہ بھی اپنی زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ جھوٹ ہماری محفلوں میں بولا جائے، بڑی بڑی داڑیاں سینے تک آ رہی ہے، تجارت کی منڈی میں دیکھو تو جھوٹ بول رہے، خوبصورت ٹوپیوں کے رنگ ہیں لیکن محفل میں بیٹھے ہوتے۔ آج قوم مسلم کے محلوں میں شراب پی جا رہی ہے، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، زنا کے اڈے مسلمانوں کی بستی میں بن رہے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں مسلم جوان گندے مناظر دیکھ کر ان گندے مناظر کو اپنی لائف میں پریکٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل تک کے مسلمانوں کی راتوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان جب سب سو جاتے تھے اس وقت مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی خشیت سے رونے لگتا تھا، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتا تھا۔ آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اب مسلمانوں کے محلے سے خشیت الہی سے رونے کی آواز نہیں آتی، بلکہ اب تو سیریلوں کے گانے غزلیں اور اس کے میوزک کی آواز آتی ہے۔ پھر مسلمان کہتا ہوں، مولانا ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ جس نے قدرت کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا وہ قوم ذلیل نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں کہ غوث پاک کو مرتبہ کتنا بڑا ملا۔ غوث پاک کے بیٹے کا عرس ہے، سیدی صاحب الدین جیلانی البغدادی کا۔ ہم کہتے ہیں غوث پاک کو مرتبہ اتنا بڑا ملا، اللہ کی خشیت کتنی ہے ذرا وہ تو دیکھو، اللہ کا خوف کتنا ہے ذرا وہ تو دیکھو۔ جب تک کہ خوف خدا دلوں کے اندر رچ نہیں جاتا، بس نہیں جاتا، مطلب یہ ہے خشیت دلوں سے نکل گئی، اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ مصطفیٰ